Cerguday. السلام علیکم ناظرین کرام، پچھلی ایپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب اینی شہر میں عثمان صاحب کی سربراہی میں جرگہ جاری تھا تو اتنے میں اچانک اندر بایوسنگر سپاہی آتا ہے اور وہ عثمان صاحب کو ایک خط دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام سرداران بہت حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عثمان صاحب وہ خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ خط کونور کی طرف سے تھا اور اس میں کونور نے لکھا تھا کہ حضور، ہم جانتے ہیں کہ وہ اگلے دن حرکت کرنا شروع کر دیں گے، ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد عثمان صاحب تمام سرداران سے کہتے ہیں دیوان ختم ہو گیا ہے سرداران، سب اپنے اپنے فرائض کی طرف لوٹ جائے۔ اس کے بعد تمام سرداران باہر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ باہر آ کر بیندر بے اکتم صاحب سے کہتا ہے میں حیران ہوں کہ عثمان صاحب کو کیا خبر ملی ہے، انہوں نے بہت ہی جلدی دیوان ختم کیا۔ اکتم صاحب کہتا ہے یہ سردار کا مسئلہ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے بیندر بے۔ بیندر بے کہتا ہے آپ پوچھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا ہے۔ بیندر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ایک اہم خبر ہونی چاہیے۔ ادھر دیوان میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کونور نے پیغام بھیجا ہے، یہ خبر قسطنطنیہ کی طرف سے ہے، جو لوگ شہنشاہ کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں وہ اب حرکت میں آ رہے ہیں، شہنشاہ تخت پر بیٹھ کر ہماری فتوحات میں ہماری مدد کرتا ہے، تیار ہو جاؤ سپاہیوں، ہم قسطنطنیہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تمام سپاہی باہر نکل آتے ہیں تاکہ وہ قسطنطنیہ کی طرف جانے کی تیاری شروع کرے۔ ادھر عائشہ خاتون ارحان اور علاؤالدین بے سے پوچھ رہی تھی مجھے بتاؤ بچو، تم لوگوں کے فرائض کیا ہے؟ اس پر علاؤالدین جواباً کہتا ہے میرا بھائی ارحان قراجائسار پر حکومت کرے گا۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ملہون خاتون کافی خوش ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے ارحان کو گلے لگاتی ہے۔ پھر بالا خاتون پوچھ رہی تھی علاؤالدین مزید بتاؤ تمہارا فرض کیا ہے؟ اس پر علاؤالدین بہت مایوس اور پریشان تھا اور جواباً کہتا ہے کچھ نہیں بالا خاتون، میرا کوئی فریضہ نہیں ہے والدہ۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے ایسا مت کہو بھائی، بابا چاہتے ہیں کہ تم درسن فقیہ کے ساتھ کام کرو تاکہ تم خود کو بہتر بنا سکو۔ علاؤالدین جواباً کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہو بھائی، عثمان صاحب نے یہی حکم دیا ہے۔ ادھر باہر تمام سپاہی تیاری کر رہے تھے۔ ترگو صاحب تمام سپاہیوں سے کہتا ہے تیاری مکمل کرو سپاہیوں، جو بھی ضرورت ہو لے لو، ہم دشمن کے دل میں جا رہے ہیں۔ اتنے میں کوتان سپاہی کہتا ہے ہم نے دشمن کے دل کو اپنا گھر بنا لیا ہے، انشاءاللہ ہمیں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سن کر ترگو صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ کوتان، چلو وقت ہو چکا ہے۔ اتنے میں وہاں پر خواتین آ جاتی ہے اور تمام خواتین اپنے شوہر کو کھانا دینے لگتی ہے۔ الجھن خاتون کو دیکھ کر جرکتائی اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر الجھن خاتون بہت حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جرکتائی تم اپنے آپ کو کیوں چھپا رہے ہو، میں نے سب سے زیادہ کھانا تمہارے لیے ڈالا ہے۔ یہ سن کر جرکتائی کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے الجھن، میں نہیں کھاؤں گا۔ جب جرکتائی وہاں سے جانے لگتا ہے تو الجھن خاتون جرکتائی کو روک کر کہتی ہے تم بڑے آدمی ہو جرکتائی، تمہیں کھانا کھانا چاہیے۔ یہ سن کر جرکتائی مزید غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں لگی خاتون، کیا تم میری بات نہیں سنتی؟ یہ کہہ کر جرکتائی وہاں سے چلا جاتا ہے تو پیچھے سے الجھن خاتون کہتی ہے میں نے بنا ہوا گوشت بنایا تھا، اس میں سے بہت ہے، چونکہ تم یہ نہیں چاہتے میں انہیں واپس لے جاؤں گی۔ گوشت کا سن کر جرکتائی رک جاتا ہے اور واپس الجھن خاتون کی طرف مڑ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے لڑنے نہیں جانا چاہیے، وہ بھی کھائے بغیر، میں کھانا ضرور کھاؤں گا الجھن خاتون۔ الجھن خاتون کہہ رہی تھی کھاؤ جرکتائی تاکہ تم طاقت سے دشمن پر وار کر سکو۔ اتنے میں ترگو صاحب آواز لگاتے ہیں جرکتائی چلو باقی سپاہی تیار ہے ہم چلتے ہیں۔ جرکتائی بھی الجھن خاتون سے کھانا لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کے کمرے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر بالا خاتون عثمان صاحب کو تیار کر رہی تھی اور انہیں جنگی لباس پہنا رہی تھی۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے کہہ رہی تھی میں نے آپ کو جنگوں کے لیے بھیجا ہے عثمان صاحب، لیکن ہر بار پہلی بار کی طرح محسوس ہوتا ہے جناب۔ یہ سن کر عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں
ہمارے دشمنوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، ہماری مہم کی تعداد بھی۔ بالا خاتون مسکرا کر کہتی ہے، ہم پھیل رہے ہیں عثمان صاحب، ہمارے بیٹے بھی بڑے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اب دیوان میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے، جناب کچھ ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کیا ہے بالا، تم مجھے بتا سکتے ہو؟ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے، میں صرف آپ کے لیے محفوظ سفر کی خواہش کرنا چاہتی تھی، میں یہی کہنا چاہتی تھی جناب، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ فاتح بن کر لوٹیے۔ اس پر عثمان صاحب آمین کہتے ہیں اور پھر عثمان صاحب بالا خاتون کو گلے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور چل کر اپنے سپاہیوں کے پاس آتے ہیں۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ملہون خاتون بالا سے پوچھ رہی تھی، علاؤالدین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب وہ کیسا ہے؟ بالا خاتون جواباً کہتی ہے، وہ بہت اداس ہو گیا ہے ملہون، لیکن وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ عائشہ خاتون بھی کہہ رہی تھی، فکر نہ کرو بالا، عثمان صاحب کے پاس اچھی وجہ ہونی چاہیے اور علاؤالدین اس کو سمجھ پائے گا۔ بالا خاتون پوچھ رہی تھی، اب ہمیں کیسے کام کرنا چاہیے؟ میں بازار دیکھنے کا سوچتی ہوں ملہون، وہ آج بازار بنانا شروع کرنے والے ہیں۔ ملہون کہتی ہے، ٹھیک ہے بالا، پھر ہم بازار میں آنے والے سامان کو دیکھیں گے، ہمیں پہلے سے سامان دیکھنے کی ضرورت ہے بالا۔ بالا خاتون کہتی ہیں، آپ نے اچھا سوچا ہے ملہون۔ اس کے بعد سب خواتین کام پر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں قسطنطنیہ شہر کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر شہر میں موت کا کنواں تھا، وہاں پر ہمیں کچھ قیدی نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑنے کی مشق کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کے قریب کونور بھی کھڑا تھا، جو فی الحال وہ وہاں پر عثمان صاحب کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اور وہ بازنطین فوج میں ایک کمانڈر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اتنے میں اچانک اوپر ایک کمانڈر آتے ہیں، وہ کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ کچھ غلط ہو۔ اسی دوران کونور بھی اس کمانڈر کو دیکھ لیتا ہے، وہ کمانڈر کہہ رہا تھا، کل روم میں ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں ایک پہاڑی علاقے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں سمندر نظر آتا ہے اور وہاں پر کچھ کشتیاں کھڑی تھی۔ ان کشتیوں کو دیکھ کر بحران سپاہی کہہ رہا تھا، یہ وہ کشتی ہے جسے ہم سمندر پار کریں گے جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جب اندھیرا ہوگا تو ہم قسطنطنیہ میں ہوں گے، ہم بیس بدلیں گے اور ہم احتیاط سے کام لیں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اور ان کے سپاہی اپنے گھوڑوں سے اتر کر ان کشتیوں کے پاس آتے ہیں اور کشتیوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہمیں اوکتم قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر ملہون، عائشہ اور دیگر خواتین پہنچ گئی تھی۔ ملہون خاتون کھانے کا ذائقہ چیک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ کا شکریہ خواتین، پنیر بہت لذیذ ہے۔ اسی دوران اختیمور بھی وہاں پر کھڑا تھا۔ ملہون خاتون اختیمور سے کہہ رہی تھی، آؤ ہم زینون کو دیکھیے، اس سے پہلے کہ بینگے خاتون آئے۔ اس کے بعد وہ گھوڑے کے زینون کی طرف چلتے ہیں اور انہیں دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں اچانک مرکزی خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور بینگے خاتون بھی باہر آتی ہے۔ گھوڑوں کے زینون کو دیکھ کر ملہون خاتون اختیمور بے سے کہہ رہی تھی، یہ متوازن نہیں لگتا اختیمور، آؤ اسے گھوڑے پر رکھتے ہیں۔ اختیمور بھی کہہ رہا تھا، اس کا نچلا حصہ بہت پتلا ہے، گھوڑے کا پسینہ جذب کرنے کے لیے اسے موٹا ہونا چاہیے۔ پھر ملہون پوچھ رہی تھی، بینگے خاتون کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے نہیں بتایا کہ ہم پہنچ چکے ہیں؟ عائشہ خاتون کہہ رہی تھی، اسے اطلاع دی گئی ہے ملہون۔ اتنے میں اچانک وہاں پر بینگے خاتون بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ کہہ رہی تھی، خوش آمدید ملہون خاتون، معاف کرنا، اگر ہمیں خبر ہوتی کہ آپ آنے والی ہیں تو ہم آپ کا صحیح طریقے سے استقبال کرتے۔ آپ سب اندر آ جائیے، آپ کو ٹھنڈی لسی ملے گی۔ یہ سن کر ملہون خاتون جواباً کہتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے بینگے خاتون، ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے، ہم بہنوں کا بازار میں فروخت ہونے والے مال کو دیکھنے آئے ہیں، لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہے جو ہم نے دیکھا بینگے خاتون۔ اس کے بعد ہمیں قبیلے کے داخلی راستے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک خاتون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس قبیلے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اپنے گھوڑے سے اتر کر ملہون خاتون اور دیگر خواتین کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر بینگے خاتون ملہون سے کہہ رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گھوڑے کے ذہن اچھے نہیں ہے، مال اور اسے بنانے والے دونوں ایک جیسے ہیں۔ ملہون کہہ رہی تھی، یہ گھوڑے پر توازن نہیں رکھتا بینگے، جب میرے اپنے سپاہی اس پر بٹھانے کے قابل نہیں تو میں اسے بازار کیسے لے جا سکتی ہوں؟ اتنے میں وہاں پر وہ دوسری خاتون بھی آ جاتی ہے جو شاید بینگے خاتون کی بیٹی تھی اور اس لڑکی کا نام الچچک تھا۔ الچچک ملہون سے کہہ رہی تھی، چلیے مجھے اپنا سب سے ماہر سپاہی دے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ جو ذہن آپ کو پسند بھی نہیں ہے اسے گھوڑے پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر الچچک اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے۔ بینگے خاتون کہہ رہی تھی، اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹی۔ اسی دوران اختیمور مسلسل الچچک کو دیکھ رہا تھا اور شاید اسے پہلی ہی نظر میں الچچک پسند آ گئی تھی۔ پھر اختیمور بھی ملہون سے پوچھتا ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہے ملہون خاتون؟ اس پر ملہون خاتون ہاں کا اشارہ کرتی ہے تو اختیمور بے بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد
अलचिचक अख्तेमूर बे से कहती है, कबीले के बाहर एक बड़ा दरख्त है, हम वहां से कबीले तक दौड़ेंगे। इसके बाद इन दोनों के दरमियान दौड़ का मुकाबला शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में वो दोनों उस दरख्त पर पहुंच जाते हैं। अलचिचक कह रही थी, ये अपनी महारत दिखाने का वक्त है काई के सिपाही। इससे पहले कि मैं तुम्हें हरा दूं, तुम अपना नाम बताओ। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किसको शिकस्त देने जा रही हूँ। ये सुनकर अख्तेमूर मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं गुंदूज बे का बेटा अख्तेमूर हूँ। अख्तेमूर का नाम सुनकर अलचिचक बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद इनके दरमियान फिर से दौड़ का मुकाबला शुरू हो जाता है। इसके बाद वो दोनों कबीले के अंदर आते हैं और अलचिचक खातून यह मुकाबला जीत जाती है। नाजरीन कराम, यहाँ पर हम आपको बताते चले कि अख्तेमूर जानबूझकर अपने आप को हरा देता है और अलचिचक को जितवा देता है। ये देखकर बेंगे खातून कहती है, माशाल्लाह मेरी बेटी। इसके बाद अलचिचक अपने घोड़े से उतरकर मालहून से कह रही थी, आपने देखा मालहून, मैंने आपके माहिर सिपाही को इस जैन से हराया है जो आपको पसंद भी नहीं। मालहून कहती है, मैंने देखा अलचिचक, यकीनन मैंने देखा है। माशाल्लाह आप एक अच्छी सवार है अलचिचक, लेकिन आप अभी तक ना तजर्बाकार हैं। ना तजर्बाकार इसलिए कि आप इस घोड़े का जख्म तक नहीं देख सकी जो आपका साथी बनने वाला है। अख्तेमूर के पीछे रह जाने की वजह इसकी रहमदिली है। फिर इसके बाद मालहून खातून अख्तेमूर बे के घोड़े के पास आती है और उन्हें वो जख्म दिखाती है। मालहून कह रही थी, जंग में घोड़े सिपाही के पर बन जाते हैं, जब वो पर टूट जाए तो क्या होता है खवातीन। नाजरीन कराम, इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। उस्मान साहब और उनकी सिपाही कश्तियों पर सवार होकर समंदर के किनारे पहुंच गए थे और थोड़ी देर में उन्हें कुस्तुनतुनिया का शहर सामने आता है। कुस्तुनतुनिया को देखकर उस्मान साहब और उनकी सिपाही बहुत पुरजोश और खुश होते हैं। इसी दौरान बोरान जरकुताई से पूछ रहा था, भाई क्या तुम यहाँ भी अजान सुनना पसंद करोगे? इस पर जरकुताई जवाबन कहता है, इंशाल्लाह भाई, इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी जंग इसी के लिए है। इसी दौरान उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, अगर हम कोशिश करें, अगर हम एक परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाए तो ऐसा ही होगा सिपाहियों। आप इस चांद को देखो, ये हमेशा सलीब के ऊपर खड़ा होता है। अगर हम मुसलमानों को इस परचम के नीचे मुत्तहिद कर दें तो न सिर्फ आया सोफिया बल्कि पूरी दुनिया में अजान की आवाज बुलंद होगी। इस पर सब सिपाही इंशाल्लाह कहते हैं। थोड़ी देर में वो सब साहिल के किनारे पहुंच जाते हैं और इसी दौरान एक रिकापोश आदमी उनके पास आता है। ये देखकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं और इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि जब एनी शहर में उस्मान साहब की सरबराही में जिरगा जारी था तो इतने में अंदर बायुसंगर सिपाही अंदर तो इतने में अंदर तो इतने में अचानक अंदर बायुसंगर सिपाही आता है और वो उस्मान साहब को एक खत देता है। ये देखकर तमाम सरदारान बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उस्मान साहब वो खत खोलकर पढ़ने लगता है। नाजरीन कराम, ये खत कोनूर की तरफ से था और उसमें कोनूर ने लिखा था कि हुजूर, हम जानते हैं कि वो अगले दिन हरकत करना शुरू कर देंगे। हम आपके अहकामात के मुंतजिर हैं। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब तमाम सरदारान से कहते हैं, दीवान खत्म हो गया है सरदारान, सब अपने अपने फराइज की तरफ लौट जाए। इसके बाद तमाम सरदारान बाहर की तरफ निकल जाते हैं।
باہر آ کر بیندر بے اکتم صاحب سے کہتا ہے، میں حیران ہوں کہ عثمان صاحب کو کیا خبر ملی ہے۔ انہوں نے بہت ہی جلدی دیوان ختم کیا۔ اکتم صاحب کہتا ہے، یہ سردار کا مسئلہ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے بیندر بے۔ بیندر بے کہتا ہے، آپ پوچھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا ہے؟ بیندر صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اہم خبر ہونی چاہیے۔ ادھر دیوان میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کونور نے پیغام بھیجا ہے۔ یہ خبر قسطنطنیہ کی طرف سے ہے۔ جو لوگ شہنشاہ کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں وہ اب وہ اب حرکت میں آ رہے ہیں۔ شہنشاہ تخت پر بیٹھ کر ہماری فتوحات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تیار ہو جاؤ سپاہیوں، ہم قسطنطنیہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تمام سپاہی باہر نکل آتے ہیں تاکہ وہ قسطنطنیہ کی طرف جانے کی تیاری شروع کرے۔ ادھر عائشہ خاتون ارحان اور علاؤدین بے سے پوچھ رہی تھی، مجھے بتاؤ بچوں، تم لوگوں کے فرائض کیا ہے؟ اس پر علاؤدین جواباً کہتا ہے، میرا بھائی ارحان قراجائسار پر حکومت کرے گا۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ملہون خاتون کافی خوش ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے ارحان کو گلے لگاتی ہے۔ پھر بالا خاتون پوچھ رہی تھی، علاؤدین مزید بتاؤ، تمہارا فرض کیا ہے؟ اس پر علاؤدین بہت مایوس اور پریشان تھا اور جواباً کہتا ہے، کچھ نہیں بالا خاتون، میرا کوئی فرضہ نہیں ہے والدہ، میرا کوئی فریضہ نہیں ہے والدہ۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے، ایسا مت کہو بھائی، بابا چاہتے ہیں کہ تم درسن فقیہ کے ساتھ کام کرو تاکہ تاکہ تم خود کو بہتر بنا سکو۔ علاؤدین جواباً کہتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہو بھائی، عثمان صاحب نے یہی حکم دیا ہے۔ ادھر باہر تمام سپاہی تیاری کر رہے تھے۔ ترگو صاحب تمام سپاہیوں سے کہتا ہے، تیاری مکمل کرو سپاہیوں، جو بھی ضرورت ہو لے لو، ہم دشمن کے دل میں جا رہے ہیں۔ اتنے میں کوتان سپاہی کہتا ہے، ہم نے دشمن کے دل کو اپنا گھر بنا لیا ہے، انشاءاللہ ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سن کر ترگو صاحب کہتے ہیں، انشاءاللہ کوتان، چلو وقت ہو چکا ہے۔ اتنے میں وہاں پر خواتین آ جاتی ہے اور تمام خواتین اپنے شوہر کو کھانا دینے لگتی ہے۔ الجھن خاتون کو دیکھ کر جرکتائی اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر الجھن خاتون بہت حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، جرکتائی، تم اپنے آپ کو کیوں چھپا رہے ہو؟ میں نے سب سے زیادہ کھانا تمہارے لیے ڈالا ہے۔ یہ سن کر جرکتائی کہتا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے الجھن، میں نہیں کھاؤں گا۔ جب جرکتائی وہاں سے جانے لگتا ہے تو الجھن خاتون جرکتائی کو روک کر کہتی ہے، تم بڑے آدمی ہو جرکتائی، تمہیں کھانا کھانا چاہیے۔ یہ سن کر جرکتائی مزید غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے بھوک نہیں لگی؟ میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں لگی خاتون، کیا تم میری بات نہیں سنتی؟ یہ کہہ کر جرکتائی وہاں سے چلا جاتا ہے تو پیچھے سے الجھن خاتون کہتی ہے، میں نے بنا ہوا گوشت بنایا تھا، اس میں سے بہت ہے، چونکہ تم یہ نہیں چاہتے، میں انہیں واپس لے جاؤں گی۔ گوشت کا سن کر جرکتائی رک جاتا ہے
اور واپس الجھن خاتون کی طرف مڑ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے لڑنے نہیں جانا چاہیے، وہ بھی کھائے بغیر۔ میں کھانا ضرور کھاؤں گا الجھن خاتون۔ الجھن خاتون کہہ رہی تھی کھاؤ جرگتائی، تاکہ تم طاقت سے دشمن پر وار کر سکو۔ اتنے میں ترگو صاحب آواز لگاتے ہیں جرگتائی، چلو باقی سپاہی تیار ہے، ہم چلتے ہیں۔ جرگتائی بھی الجھن خاتون سے کھانا لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کے کمرے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر بالا خاتون عثمان صاحب کو تیار کر رہی تھی اور انہیں جنگی لباس پہنا رہی تھی۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے کہہ رہی تھی میں نے آپ کو جنگوں کے لیے بھیجا ہے عثمان صاحب، لیکن ہر پہلی بار کی طرح محسوس ہوتا ہے لیکن ہر بار پہلی بار کی طرح محسوس ہوتا ہے جناب۔ یہ سن کر عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں ہمارے دشمنوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، ہماری مہم کی تعداد بھی۔ بالا خاتون مسکرا کر کہتی ہے ہم پھیل رہے ہیں عثمان صاحب، ہمارے بیٹے بھی بڑے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اب دیوان میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں جناب کچھ ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ کیا بالا ہے؟ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا ہے بالا، تم مجھے بتا سکتے ہو؟ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں میں صرف آپ کے لیے محفوظ سفر کی خواہش کرنا چاہتی تھی، میں یہی کہنا چاہتی تھی جناب۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ فاتح بن کر لوٹیے۔ اس پر عثمان صاحب آمین کہتے ہیں اور پھر عثمان صاحب بالا خاتون کو گلے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور چل کر اپنے سپاہیوں کے پاس آتے ہیں۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ملہون خاتون بالا سے پوچھ رہی تھی علاؤدین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب وہ کیسا ہے؟ بالا خاتون جواباً کہتی ہے وہ بہت اداس ہو گیا ہے ملہون، لیکن وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ عائشہ خاتون بھی عائشہ خاتون بھی کہہ رہی تھی فکر نہ کرو بالا، عثمان صاحب کے پاس اچھی وجہ ہونی چاہیے۔
اور अलाउद्दीन इसको समझ पाएगा? बाला खातून पूछ रही थी। अब हमें कैसे काम करना चाहिए? मैं बाजार देखने का सोचती हूँ मालहून। वो आज बाजार बनाना शुरू करने वाले हैं। मालहून कहती है ठीक है बाला, फिर हम बाजार में आने वाले सामान को देखेंगे। हमें पहले से सामान देखने की जरूरत है बाला। बाला खातून कहती हैं आपने अच्छा सोचा है मालहून। इसके बाद सब खवातीन काम पर चली जाती है। इसके बाद हमें कुस्तुनतनिया शहर का मंजर सामने आता है, जहां पर शहर में मौत का कुआं था और तमाम मुसलमान कैदी एक दूस और तमाम वहां पर हमें कुछ वहां पर हमें कुछ कैदी नजर आते हैं जो एक दूसरे से लड़ने की मुश्क कर रहे थे। इसी दौरान उनके करीब कोनूर भी खड़ा था, जो अर्जी तौर पर वहां पर जो फिलहाल वहां को जो फिलहाल वो जो फिलहाल वो वहां पर उस्मान साहब के लिए जासूसी कर रहा था और वो बाज़ंतीन फौज में एक कमांडर के तौर पर काम कर रहा था। इतने में अचानक ऊपर एक कमांडर आते हैं। वो कमांडर अपने सिपाहियों से कह रहा था, मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। इसी दौरान कोनूर भी उस कमांडर को देख लेता है। वो कमांडर कह रहा था, कल रोम में एक नया सूरज तुलू होगा। इसके बाद हमें एक पहाड़ी इलाके का मंजर सामने आता है, जहां पर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंच जहां पर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंच गए थे। इसके बाद उन्हें समंदर नजर आता है और वहां पर कुछ कश्तियां खड़ी थी। उन कश्तियों को देखकर बोरान सिपाही कह रहा था, ये वो कश्ती है जिसे हम समंदर पार करेंगे जनाब। उस्मान साहब कहते हैं जब अंधेरा होगा तो हम कुस्तुनतुनिया में होंगे। हम बैस बदलेंगे और हम एहतियात से काम लेंगे। इसके बाद उस्मान साहब और इनके सिपाही अपने घोड़ों से उतरकर उन कश्ती के पास आते हैं उन कश्तियों के पास आते हैं और कश्तियों पर सवार होकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाजरीन कराम, इसके बाद हमें उक्तिम कबीले का मंजर सामने आता है, जहां पर मालहून आयशा और देगर खवातीन पहुंच गई थी। मालहून खातून खाने का जायका चेक करते हुए कह रही थी, आपका शुक्रिया खवातीन, पनीर बहुत लजीज है। फिर मालहून खात इसी दौरान अख्तैमूर भी वहां पर खड़ा था। मालहून खातून अख्तैमूर से कह रही थी, आओ हम जैनून को देख